السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ ہلو جی ہلو، ہلو، السلام علیکم حضرت۔ جی کون بھائی؟ محمد رضوان قادری۔ اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعا ہے۔ حضرت ایک بات کرنی تھی میرے کو، یہ کیا؟ جیسے کوئی لڑکا ندوے میں حافظ ہوا، ٹھیک؟ کیا چیز؟ کوئی بچہ ہاں طالب علم ندوے میں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو ہمارے مدرسے میں پڑھتا ہے۔ اچھا ہاں، تو اس سے میں نے ایک دن اس سے میں بات کر رہا تھا، جی شاگرد ہے اپنا۔ اچھا ایک دن میں اس سے بات کر رہا، جی دوست بھی ہے، شاگرد بھی، ایک دن بات کر رہا تھا میں تو بولا حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ میں نے کہا بابو حضور کو علم غیب ہے، ذاتی نہیں ہے، عطائی علم غیب ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ عطائی علم غیب ہے تو کہہ رہے علم غیب کیسے ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے بتایا، تو جبریل نے آ کے حضور کو وحی دی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہاں، تو تھوڑا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے میں نے کہا گفتگو کر لی، رات میں لگا رہا تھا میں کال، تو تھی نہیں آپ کی، تو میں نے کہا میں حضرت سے بات کراؤں گا تو انشاءاللہ تھوڑا بتا دیں گے آپ کو۔ جی کرائیے بات۔ السلام علیکم۔ جی کیا نام ہے جناب آپ کا؟ محمد اسامہ۔ محمد؟ ابو اسامہ۔ ارے مدثر نام ہے حضرت، اسامہ کچھ نہیں نام ہے اس کا۔ اچھا محمد مدثر۔ تو یار دیکھیے، ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں حضور کی۔ السلام علیکم۔ جی میں سلام کا جواب بعد میں دیتا ہوں۔ حضور کی ایک حدیث ہے کہ منافق اپنی پہچان کو چھپائے گا، تو وہ والا کام نہ کریں جو حضور نے منافقوں کے لیے فرمایا ہے۔ اپنی پہچان نہ چھپائیں، اور جو آپ کا چلتا ہے باہر، جی میرا باہر گھر میں جو ہے مدثر کہتے ہیں، لیکن باہر جو ہے اسامہ سب جانتے ہیں۔ میں آپ کے والد نے نام رکھا کیا ہے؟ آپ سینکڑوں نام رکھ دو، میں جو ہے کئی شہر میں جاؤں اور کئی شہر میں کئی نام بتاؤں، ایک شہر میں کچھ بتایا، دوسرے شہر میں کچھ بتایا، تیسرے شہر میں کچھ بتایا، تو میں جو بتاؤں گا اسی سے تو جانیں گے نا لوگ۔ جی ہاں، تو ایسا کام نہ کریں جو حضور نے جو ہے منافقوں کے لیے پہچان بتائی ہے، منافقوں کی پہچان، سمجھے جناب؟ آپ کا نام اگر اسامہ ہے تو اسامہ ہی بتائیں، میں اسامہ بن لادن تھوڑی کہہ دوں گا آپ کو، سمجھے؟ جی ہاں، تو آپ نے ندوہ میں کتنے دنوں تعلیم حاصل کی ہے؟ 2 سال۔ 2 سال۔ کیا مولویت پڑھی ہے؟ نہیں، حافظہ پڑھا ہے۔ حافظہ کیا ہے؟ جی اچھا تو پورے دور کر رہا ہے؟ جی اچھا حفظ ہو گیا آپ کا مکمل؟ جی حفظ کب ہوا تھا مکمل آپ کا؟ میرا ہوا ہے جب میری عمر 12 سال کی تھی، تو ہم جالون میں پڑھتے تھے۔ 8 سال کی عمر میں ہم جالون میں پڑھنے گئے تھے، وہاں ہم نے 4 سال میں اپنا حافظہ مکمل کرا جب 12 سال کی عمر ہو گئے۔ جی، تو اس کے بعد ندوے میں بھیج دیا گیا دور کرنے کے لیے۔ اچھا تو پھر وہاں دور ہم نے 2 سال کرنے کی کوشش کی، لیکن 1 ہی سال ہوا تھا، جس سے تھوڑا میرا جو ہے پختہ ہو گیا تھا، جس سے ہم 1 پارہ 2 پارے روز سنا سکتے تھے۔ تو اس کے دوسرے ہی سال میں جو ہے لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، تو تب سے میری پڑھائی چھوٹ گئی تھی۔ پھر میرا من کرا دوبارہ پکا کرنے کا کہ ہم قرآن پکا کر لیں، یاد کر لیں، یاد کر کے بھولنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہاں پاس میں مدرسہ تھا، ہم اسی میں آ کے پڑھانے کے لیے۔ ہاں، تو لیکن ایسے کوئی دقت نہیں ہے، ندوہ میں پڑھنے سے آپ کو نقصان کیا ہوا آپ نہیں جانیں گے۔
آپ کا کوئی دنیاوی نقصان فائدہ تو مجھے پتا نہیں کہ دنیاوی فائدہ کچھ ہوا یا نہیں ہوا، مگر آخرت کا نقصان ہوا آپ کا. لیکن ہمیں کسی چیز کی یہاں دقت نہیں، کوئی ہمیں ٹوکتا نہیں ہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو وہ کیوں کرتے ہو، یہ چیز ہمیں اچھی لگی، کوئی ٹوکتا نہیں ہے. تم کرو گے اپنے لیے کرو گے. اسلام میں اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو غلط کرنے دو. نہیں جیسے کچھ ہوتا ہے کہ یہ کہنا میں جیسے اذان کے پہلے ہم نے ایک بار نماز پڑھ لی تھی تو ہم نے لڑکوں نے ٹوکا تھا، ہم نے اس کی چیز کی گفتگو کری کہ اذان کا ٹائم تو تعلق سے میں 12 بتا بجے دوں پہلے شروع آپ ہو جاتا ہے. کو، آپ نے جو اذان سے پہلے نماز پڑھی تھی وہ وقت کتنا ہو رہا تھا؟ 1 بج رہا تھا. 1 بج رہا تھا نا. جی 12:30 بجے سے جو ہے ٹائم چالو ہو جی جاتا ہے. جی اگر ہم اکیلے نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں نا. اکیلے پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. جی مان لیجیے کوئی کہیں پہ جا رہا ہے اور اس کے پاس جو ہے وقت کی قلت ہے، وہ نہیں رک سکتا ہے، اگر رکے گا تو کچھ نقصان کا خطرہ ہے، تو اس کی آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی نماز ادا کریں اور اپنے سفر پہ نکل جائیں. سمجھے جناب؟ جی 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 ہاں. تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو. ہیلو ہاں بولیے. سلام کا جواب نہیں دیا آپ نے. میں سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں ایسے لوگوں کے جو حضور کے علم غیب کا انکار کرتا ہے. صاف بات تو یہ ہے کیونکہ یہاں صرف حضور کے غلاموں کو سلام کا جواب دیا جاتا ہے جو سچے غلام ہیں. دکھانے والوں کو دکھاوے کے لیے میں سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں، کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی میں کسی کو دیتا ہوں، اور نہیں بھی دیتا ہوں تو اللہ رسول کی رضا کے لیے. اور کسی کو سلام کا جواب دیتا ہوں تو اللہ رسول کی رضا کے لیے، اور نہیں دیتا ہوں تو وہ بھی اللہ رسول کی رضا کے لیے. ماشاء اللہ بہت محبت کرتے ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. انشاءاللہ. اچھا اب آپ یہی کہیں گے کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے نا؟ جی سلام تو فرض ہے. سلام کا جواب دینا مومنوں کے لیے واجب ہے نا، جو مومن ہوتے ہیں مومن کے سلام کا. مگر آپ نے حضور کے علم غیب کا انکار کر کے قرآن پاک کی آیت کا انکار کیا، اس لیے میں نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا. مطلب وہ آیت کیا ہے جو جہاں پہ علم غیب کا آیا ہے؟ بہت ساری آیتیں ہیں جی، بہت ساری آیتیں ہیں. کوئی ایک حصہ بتائیں قرآن کا جس میں علم غیب کا. وما هو على الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. تو بتائے گا کون جس کو پہلے سے علم ہوگا؟ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے نا. تو بتائے گا کون؟ جس کو پہلے سے علم ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہوگا، ہے نا. تو جو چیز اللہ سے نہیں چھپی ہے جن کے لیے. ایک منٹ آپ جو ہے حفظ غیر حافظ سے کیا ہے یا حافظ سے کیا ہے؟ حافظ سے ہی کیا ہے ہم نے. غیر حافظ سے نہیں مطلب ماشاء اللہ ہم نے حافظ جو ہے انہی سے ہی کیا تھا. وہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، یعنی خوب ایسی باتیں بتاتے ہیں. بخیل کہتے ہیں کنجوس کو. تو وہ بھی جو ہے حضور صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں پتہ تھیں وہ بھی تو کیا نام ہے اللہ ہی نے وہ بتائی ہیں ان کو. اللہ تو کوئی چیز نہیں چھپی ہے. رب العزت کی عطا سے اپنے آقا کے لیے غیب کا علم مانتے ہیں، نہ کہ یہ مانتے ہیں کہ معاذ اللہ ہمارے نبی کو ذاتی علم غیب اللہ کے بغیر عطا کیے. ہم یہ نہیں مانتے بھائی، نہیں مانتا کوئی. سمجھے جناب؟ تو یہی میرا کہنے کا مطلب ہے جو چیز اللہ سے نہیں چھپی ہے تو علم غیب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا علم غیب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی جو چیز اللہ سے نہیں چھپی ہے تو علم غیب کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے بھائی جان، دل خوش ہو گیا آپ کی بات سن کر. تو تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا بھائی جان کہ غیب کہتے کس کو ہیں، غیب کی تعریف کیا ہے؟ مجھے تھوڑی سی بات بتائیں گے تو بڑا اچھا لگے گا مجھے بھی اور آپ کو بھی. کسی کہتے ہیں غیب کی تعریف کیا بتائیے. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ غیب کہتے کس کو ہے، غیب کی تعریف کیا ہے؟
غیب اس کو کہتے ہیں جو اللہ پورے عالم الغیب ہیں، ان کو کسی نے نہیں بتایا، اچھا، اللہ پورے عالم کسی الغیب ہے۔ شخص نے نہیں بتایا، کسی شخص نے نہیں بتایا ان کے۔ رکو تو آپ، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ شخص اللہ کی ذات میں شخص والی باتیں کرو گے یار۔ ایک منٹ، ہم نے کسی شخص نے نہیں بتایا، ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو شخص تھوڑی نہ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ خود پیدا کیا تو اس کو تو وہی ہم کہہ رہے ہیں، آپ چپتے رہیے، ارے آپ چپتے رہیے، ہم بات کر رہے ہیں۔ ان کو بتانے دیجیے ان کو۔ جی جی جی، اللہ کو ہر چیز پہلے سے پتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ، دل خوش ہو گیا۔ نام میں بھول گیا، اسامہ بھائی، اور ایک اور نام بتایا تھا آپ کا، محمد مدثر۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے وسلم کو تو بتایا گیا ہے نا۔ ہاں سنیے، ماشاء اللہ، تو جو بتایا گیا ہو وہ علم غیب نہیں ہوتا، تو علم غیب ہوتا کیا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ چھپی ہوئی چیز کو غیب کہا جاتا ہے یا دکھتی ہوئی چیز کو غیب کہا جاتا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ بغیر بتائے کسی کو جو چیز پتا ہے وہ، جی، جیسے میرے خدا ہیں۔ ہلو، جی جی کون بھائی جان؟ اچھا، ندیم بھائی، اچھا، وعلیکم السلام۔ جی حضرت ندیم بھائی، اوکے حضرت، میں ابھی بتاتا ہوں، ذرا ایک صاحب سے میں بات کر رہا تھا حضور کے علم غیب پر، تو میں ان کو ذرا کچھ بات کر رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے حضرت، جی وہ اصل میں گیا ہوا تھا الہ آباد حضرت، تو معافی چاہوں گا، اس بندے نے لگایا ہی نہیں، حالانکہ میں نے دے دیا تھا 3-4 دن پہلے ہی آپ کا، شاید نہیں ندیم بھائی، آپ نے تو کل دیا تھا نا ایڈریس شاید۔ اچھا، ہاں، میں الہ آباد میں ہی تھا نا، میں ہاں، خیر کوئی بات نہیں ہے، ہاں تو میں کل ہی آیا ہوں بھائی جان، اور آج انشاءاللہ میں جا رہا ہوں لگانے کے لیے۔ شکریہ بھائی، اللہ حافظ۔ ہاں، علم غیب دیکھتی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے یا چھپی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے؟ نہیں کہہ رہے ہیں جی کیا صاحب، اللہ کو نہیں کہا ہے شخص یا میرے۔ اچھا، غیب ہوتا کیا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں، غیب ہوتا کیا ہے؟ غیب چھپی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے یا دکھتی ہوئی چیز کو؟ ہم نے یہ سنا ہے بریلویوں کے منہ سے کہ بریلویوں کے منہ سے؟ جی اچھا، جی، کیا سنا ہے بریلویوں کے منہ سے؟ کہ ان کو مطلب بغیر بتائے پتا تھی۔ کس کو بغیر بتائے پتا تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر بتائے ہر چیز پتا تھی۔ ثابت کیجیے، کوئی بھی چیز ہم نے جب کہا ہے علم غیب ثابت کرنا ہوگا نا، کسی بھی چیز کا آپ حوالہ پیش کریں گے، کسی بھی چیز کا آپ دعویٰ کریں گے، اس دعوے کی دلیل تو آپ کو پیش کرنی ہوگی، سنی سنائی بات پر عمل نہیں کیا جاتا۔ نہیں تو انہوں نے جو ہے ہم سے یہ بات نہیں بتائی کہ کیا کون سی چیز کا علم غیب تھا کہ بغیر بتائے ہر چیز ان کو پتا تھی، مطلب یہ نہیں بتایا، نام نہیں بتایا۔ دیکھیے کہا کس نے، کیا اس سے میری بات کرا سکتے ہیں آپ؟ یہاں کی بات نہیں ہے جی، کیا نام ہے، ابھی تو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں شکلا گنج میں، میرا مین گھر ہے کانپور میں نانی کے وہاں، ٹھیک ہے، تو وہاں میں آپ کی بات کو ایسے کیسے تسلیم کروں، کیسے یقین کروں؟ کیا پتا کسی پر آپ الزام باندھ رہے ہوں، ہم وہ ہیں جو ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آپ کی بات صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو آپ نے پوچھا ہم نے صرف اس کا جواب دیا کہ ایسی بات ہے کہ بغیر بتائے آپ لوگ کہہ دیتے ہو کہ ان کو پتا تھی، غلط بات ہے، غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے نا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی ویسے ویسے غیب کا علم عطا کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی غیب کا علم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو غیب کا علم عطا کیا ہے۔ تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو ہر چیز جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ہر چیز ہے نا، ایک منٹ آپ کا دعویٰ ہے ہر چیز، میری بات سن لیجیے، بات تو سن لیجیے، میری بات سنیے، ایک منٹ رکیں گے آپ؟ چلیے اس کا دعویٰ پیش کر، دلیل پیش کرنا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو جبرائیل علیہ السلام کو مطلب نہیں جہاں بلایا گیا، لیکن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، کچھ باتیں ایسی ہیں۔ دیکھیے آپ کے اندر نا جی ابھی ہے، میں اس کو صرف ایمان کی کمی کہوں گا، ایمان مکمل نہیں ہے آپ کا، جی، اور آپ اپنا ایمان مکمل کریں، اگر جنت میں جانا ہے
ورنہ پتہ نہیں کب اس سے بھی زیادہ آپ بہک سکتے ہو اور کفریہ الفاظ استعمال کر سکتے ہو. اور یہ کفریہ سے خالی نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک کی آیت کا انکار آ رہا ہے. جگہ جگہ خود خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے لوگو تمہیں غیب کا علم عطا کرے. ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو چن لیتا ہے. کائے کے لیے؟ غیب کا علم عطا کرنے. تمہارے میرے جیسے ایرے گہرے نتھو خیروں کو اللہ تعالیٰ علم عطا نہیں کرتا. منع فرما رہا ہے بالکل صاف صاف کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب کا علم عطا کرے. ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. جی جی. کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ غیب کا علم عطا کرنے کے لیے. تو جب خدا ہی کہہ رہا ہے غیب کا علم تو تم اور میں کون ہوتے ہیں؟ ایک منٹ ایک منٹ بتائیے. انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا. پہلے میں سمجھا دوں کچھ آپ کو. جب خود خدا تعالیٰ ہی فرما رہا ہے تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں انکار کرنے کی؟ ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت ہے؟ تو خدا اپنا علم غیب ان کو عطا کر رہے ہیں. میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ جو ہے تمہارا علم جو ہے عطا کر رہا ہے؟ بھائی ساری کائنات کا جو چھپا غیب ہے جی غیب. اچھا ایک منٹ، آپ نے پہلا پارہ حفظ کیا ہے؟ جی پڑھیے گا ذرا. کہاں سے پڑھیں؟ الف لام میم سے پڑھنا شروع کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بس 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 اس کا یہاں تک ترجمہ کر دیں ذرا. جی بتائیے. ترجمہ کرو اس کا یہاں تک ترجمہ کر دیں. ہم عالم تھوڑی نہ پڑھے ہیں حضرت. اچھا مطلب قرآن پاک جو ترجمے والا ہوتا ہے نا، یا آپ کے موبائل میں اگر ہو تو آپ مجھے اس کا ترجمہ کر کے بتا دیں. بالغیبی سے کیا مراد ہے؟ بالغیبی ویقیمون الصلاۃ جو آپ نے پڑھا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ تھوڑا سا سمجھا دیں ذرا. آپ بتا دیں. نہیں میں نہیں بتاؤں گا. میرے بتانے میں غلط نہیں ہو سکتا ہے. میرے بتانے میں آپ کے بتانے میں بڑا فرق ہے. غلط ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کبھی غلط ہو نہیں سکتا. آپ بتا دیں ترجمہ. اگر آپ غلط بتائیں گے تو آپ کو گناہ پڑے گا، ہمیں نہیں پڑے گا. آپ ترجمہ بتائیں نا. چلیے میں بھی بتاؤں گا. یہ بتائیے میں نے اور آپ نے خدا کو دیکھا ہے کیا؟ نہیں. خدا غیب ہے کہ نہیں؟ جی ہے نا. جی. ہمارے رسول نے، ہمارے آقا نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل دیکھا ہے. دیکھا ہے. تو خدا نے وہ غیب دیکھا. ایک منٹ. خدا نے وہ غیب پر اسلام نہیں پہنچے وہاں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں. دیکھیے قرآن ہی فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. قائم کا ذکر ہے یہاں. قائم یہ نہیں پڑھتے ہیں، پڑھنے کا حکم نہیں. قائم کرنے کے لیے میں سمجھاؤں گا تھوڑا. میں پہلے اس کو بتا دوں. ایک منٹ بتاؤں گا ابھی. اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لائے. جی یعنی غیب پر ایمان لائے. بغیر دیکھے ماننا ہے. کس کو بغیر دیکھے ماننا ہے؟ آپ بتائیے نا. حضور کے بتانے سے اللہ پر ایمان لائے. اللہ کے رسول کو ہم نے اپنا آقا مانا، اپنا رسول مانا، اپنا نبی مانا. تو حضور ایک منٹ سنیں تو کم سے کم. ارے سنیں تو. ہم بغیر دیکھے ایمان لائے حضور کے بتانے پر، مگر ہمارے نبی کی وہ ذات ہے کہ انہوں نے بغیر دیکھے ہمیں نہیں بتایا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی کرایا اور خود خدا نے قرب الہی میں رکھا. جی آئی سمجھ میں. خود خدا نے قرب الہی میں رکھا. جی تو اللہ نے سنیں میری بات پہلے اور بتائیے. جی بتائیے. سب سے پہلے کائنات میں اگر کسی کو پیدا کیا ہے تو وہ ہمارے نبی کا نور ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. جی 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 ہاں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے بے شمار عبادت کرتے رہے. جی سنا ہے نا. جی جی بالکل. ہاں.
تو ہمارے نبی نے اللہ رب العزت کا دیدار بھی کیا ہے دنیا میں آ کے بھی اور ویسے بھی. ٹھیک ہے. بلایا نا معراج شریف پر جو کہ آپ نے بولا, مگر آپ نے غیب کا انکار کیا ہے. تو میں غیب کے تعلق سے ہی بتا دوں کہ سب سے بڑا غیب ہمارا رب ہے. بالکل. جب رب نے اپنی ربوبیت کو نہ چھپایا, اپنی ذات کو نہ چھپایا, ہے نا, اور خدا نے خود کہا کہ اگر محبوب کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا, اپنے آپ کا خدا ہونا ظاہر نہ کرتا. تو خدا وہی ہے میرے بھائی, خدا وہی ہے. آپ سنیں ایک اور آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم الغیب ہے, چپیے تو, ان کو ہر چیز معلوم ہے. ماشاءاللہ. چلیے اچھا, چلیے اس پر پہلے یہ آیت پڑھ دوں, پھر اس کے بعد میں یہ بتاؤں گا. ایک منٹ یار, بولتے بہت ہو آپ لوگ, جواب دینے والا ہوں. بولتے بہت ہو آپ لوگ, میری بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے, سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے. میں آپ کے ایمان کے لیے بول رہا ہوں, آپ کے ایمان کے لیے. ایک جگہ خدا کہہ رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے بغیر دیکھے, یعنی غیب پر ایمان لائے. جی, تو اللہ کا ہے ایک, ارے سنیں تو یار, اللہ کا علم غیب ہے. اللہ کا علم غیب ہے. اللہ کو علم غیب ہے. ایک منٹ, اللہ کو علم غیب ہے تو عالم الغیب ہے. عالم الغیب ہے. جو غیب کہتے کس کو, میں یہی جاننا چاہتا ہوں. جو چیز دکھتی ہے اس کو غیب کہا جاتا ہے, یا جو چیز نہیں دکھتی ہے پھر اس کو جان لینا یہ غیب کہا جاتا ہے؟ جو چیز نہیں دکھتی ہے. تو اللہ سے کون سی چیز چھپی ہے, چلیے بتائیے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں اللہ سے کوئی چیز چھپی ہے؟ آپ کہہ رہے ہو نا اللہ کو غیب ہے. اللہ عالم الغیب ہے. اللہ, ہاں, اللہ عالم الغیب ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر غیب, اللہ تعالیٰ ہر غیب جانتا ہے. جی, تو اللہ سے کون سی چیز چھپی ہے؟ جب چھپی ہوئی چیز کو ہی غیب کہا جاتا ہے, تو خدا سے چھپی کون سی چیز ہے؟ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. تو پھر غیب کہاں ہوا اللہ کو؟ لیجیے, اللہ کو پھر غیب کہاں ہوا؟ جب چھپی ہوئی چیز کو ہی غیب کہا جاتا ہے تو پھر اللہ سے چھپی کون سی چیز ہے؟ اللہ کو کسی نے نہیں بتائی. تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بتائی, تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تعریف تو مطلب ٹھیک نہیں ہے, بہتر نہیں ہے کہ جو بغیر جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کو غیب کہا جائے گا. تو اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. تو پھر اللہ اگر ایک منٹ آپ نے کہا کہ رسول اللہ, ارے یار اتنا یار بڑبڑا کیوں رہے ہو؟ آپ نے کہا جو رسول اللہ کو بتا دیا وہ غیب نہیں رہا, کہا نا آپ نے کہا نا کہ جو رسول اللہ کو بتا دیا گیا پھر وہ غیب نہیں رہا. اسی لیے تو میں نے تم سے پوچھا کہ غیب چھپی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے یا دکھتی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے, تو تم نے کہا چھپی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے. تو خدا سے کون سی چیز چھپی ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں ہوئے, کیونکہ اللہ نے ہر چیز ان کو عطا کری ہے. قرآن میں اپنی ایک منٹ ایک اور آیت پڑھتا ہوں قرآن کی, ایک منٹ ایک اور آیت پڑھتا ہوں قرآن کی, پڑھی ہوگی ایک اور. لیکن آپ نے چپو گے کہ نہیں چپو گے, سنو گے کہ نہیں سنو گے؟ ایمان میں خرابی ہے تمہارے. ہو سکتا ہے کہ کب جو ہے ایمان اور زیادہ برباد کر بیٹھو اور کفریت تمہارے منہ سے انکار نکل جائے ایک دم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آیت تو کوئی اور پڑھتا مگر اب تمہاری آیت پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. بیماری ہے ان کے دلوں میں. جی, بیماری سمجھ رہے ہیں؟ جی, ان کے دلوں میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی, ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. کن کی؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں, حسد رکھتے ہیں, کینہ رکھتے ہیں. سمجھے؟ نہیں رکھتے, آپ رکھتے ہو, یہی. اچھا یہ بتائیے, اگر آپ کسی سے آپ محبت کرتے ہو, اس کی تعریف کرتے ہیں. ایک منٹ خاموش, تم ایک تو بڑبڑاتے بہت ہو, کسی کی بات کو نہیں سنتے ہو. ارے بات ایسے نہیں کی جاتی ہے, بات ایسے کی جاتی ہے کہ آدمی اپنی بات کہہ دے اور دوسرے کو سن لے. میں آپ کی بات سمجھ گیا. آپ کہہ رہے ہو کہ حضور غیب نہیں جانتے. اب سنو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. آپ پہلے قرآن پڑھیں جا کے, آپ کا قرآن نہیں پختہ ہے. ایک منٹ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں. نہیں پختہ ہے, پہلے آپ اپنی قرآن صحیح کریں. میرا قرآن پختہ ہے یا نہیں ہے؟ ایمان تو پختہ ہے نا. اور اٹکتا کون نہیں ہے؟ ایک منٹ اٹکتا کون نہیں ہے؟ زبان کس کی نہیں پھسلتی ہے؟ ایک منٹ, اٹکتا کون نہیں ہے اور زبان کس کی نہیں پھسل جاتی ہے کبھی؟
آپ یہ پھسلنا نہیں ایک ہے. منٹ، آپ نے کبھی محراب سنائی ہے؟ آپ نے اخفا آپ نے نہیں کبھی کرا محراب سنائی ہے؟ یہ تو میں کئی جگہوں پر آپ نے اخفا نہیں کرا ہے. آپ چلیے اپنا تو اخفا قرآن کے ساتھ پختہ سن کریں. لیجیے. ہم یہ اعوذ نہیں کہہ رہے باللہ غلط من ہے، الشیطان ہم یہ کہہ رہے ہیں الرجیم کچھ بسم غلط ہے. اللہ الرحمن الرحیم ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. کنتا نہیں ہے حضرت، کونتا ہے، کونتا اخفا ہے، کونتا. تو میں نے کنتا نہیں پڑھا ہے تو کیا پڑھا ہے؟ کمتا پڑھا ہے کیا؟ کونتا پڑھنا ہے وما آپ کو، کونتا. وما کنتا نہیں. كنت. چلیے ابھی ایسا چھوڑیے ہے؟ فی الحال، آپ بات بتائیے آگے آپ بتائیے. تمہارے دل کا بغض ہے کیونکہ میں تمہارا کفر اور تمہاری منافقت میں مسلمانوں کو دکھا رہا ہوں، اس لیے تمہیں چڑ ہو رہی ہے. میرا قرآن جیسا بھی ہے الحمدللہ بڑا اچھا ہے، بڑا بہتر ہے. کیونکہ میرا قرآن تو چلو میرا قرآن تو جیسا بھی ہے ٹوٹا پھوٹا، مگر ایمان ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے نا. ایمان مضبوط ہے رسول اللہ کی طرف سے. ٹوٹا پھوٹا قرآن اللہ کا دیا ہوا. ارے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما، یا اللہ ہم سے دعا مانگنے نہیں آتی، یا اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما، ہمیں مانگنا نہیں آتا. تو مانگتا تو ہے پھر بھی کہہ رہا ہے یا اللہ ہمیں مانگنے نہیں آتا. کہتا ہے یا اللہ ہماری دعا جو بھی ٹوٹی پھوٹی دعا ہے، جو بھی ہم نے مانگا اس کو قبول فرما. ارے یار ہم اتنے قابل ہو گئے کیا کہ ہم کہتے ہیں ہمیں بہت اچھا مانگنے آتا ہے یا ہمیں بہت اچھا پڑھنے آتا ہے؟ ہم تو خود اپنی کمی کا اظہار کر رہے ہیں بھائی. ہمیں نہیں آتا، آپ کو بہت اچھا آتا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ آیت پڑھ کے بتا دیں. یہی جو میں نے پڑھی ہے اس کو آپ پڑھ کے بتا دیں. ذالک من انباء الغیب ذرا آپ پڑھ کے بتائیں. ذالک من انباء الغیب. ایک منٹ بات یہی رکو. ذالک من انباء ایک دم سے کہہ دیا، یہاں ہوگا کیا ذرا یہ بتائیے گا اور کیوں ہوگا؟ غنہ ہوگا، غنہ. آپ نے کیا؟ جی بالکل. کہاں کیا؟ بالکل نہیں کیا، آپ ایک دم نکل گئے. ذالک من انباء، ذالک من انباء. ارے ایسے کر کے بولو. اور تم نے مد بھی پورا نہیں کھینچا. تمہارے جیسے کو الٹا ٹانگتا ہوں میں، سمجھے؟ جو لفظوں کی پکڑ کرتا ہے خالی خواہ کی بحث کرتا ہے، تمہارے جیسے کو الٹا پکڑ کے ٹانگا ہوں. تم نے کچھ بھی نہیں کیا نا. نہ تو تم نے یہاں گناہ کیا، نہ تو یہاں تم نے گناہ کیا اور نہ مد کو کھینچا. اس مد کی مقدار کیا ہے؟ اس مد کی مقدار کیا ہے؟ اور یہ مد کون سا ہے؟ ایک منٹ، یہ اس مد کی مقدار کیا ہے اور یہ مد کون سا ہے ذرا بتائیں ذرا. یہ ادغام متصل ہے، وہ سوری مد متصل ہے. میں اگر یہاں یہ کہہ دوں، اب میں اگر یہاں یہ کہہ دوں کہ آپ کو علم نہیں ہے تو کیسا لگے گا؟ ایسا آپ بتائیں. ارے یار میں کیا بتاؤں گا، تمہاری طرح میں نہیں ہوں. بس تمہاری غلطی کو میں نے بتایا کہ تم نے یہاں نہ تو گناہ کیا اور نہ اس مرد کی مقدار کھینچی جو تم مجھے سبق سکھا رہے تھے نا. تمہارے جیسے 36 کو سکھاتا ہوں میں دن بھر میں. مگر میری ذات کا یہاں معاملہ نہیں ہے، یہاں میری ذات کا معاملہ نہیں ہے. تمہارے جیسے کو ایک منٹ، ارے بھائی سنو نا. بتانے یا کسی سے پوچھنے پر ہم کبھی کسی سے لڑتے نہیں. آپ چاہے بھائی میں نہیں لڑ رہا ہوں، میں تو اپنے نبی کی ذات پر، گالی دے لیں، تم نے میری نبی کی ذات پر حملہ کیا ہے. لڑیں گے تو لڑیں گے نہیں. تم نے میری ذات پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی، میرے نبی کی ذات پر انگلی اٹھائی ہے. اسی لیے میں آپ سے بول رہا ہوں کہ تم نے مجھے سکھایا مگر تم کو خود نہیں آتا. جو تم کو ٹھیک سے درست کر کے آپ نے غلط پڑھا ہے تو میں بتا رہا ہوں. معاذ اللہ استغفر اللہ. خیر سننے والے فیصلہ کریں گے کہ میں نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے. مگر میں نے اس انداز، سنیے میرا صرف ایک بتا دینا میرا مقصد تھا، ٹھیک ہے، بتا دینا میرا مقصد تھا. یہاں قرات کرنا میرا مقصد نہیں تھا. مگر جب تم نے کہا کہ صحیح سے پڑھو تو میں نے صحیح سے بھی پڑھا. اور میں نے کہا تم سے صحیح سے پڑھو تو تم نے وہ صحیح سے پڑھا ہی نہیں. سننے والے سنیں گے، سمجھے؟ حسن بھائی ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، آپ کو اس طرح پڑھنا تھا مگر آپ نے کیا کہا؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. آپ ایک دم سپر فاسٹ کر کے نکلے. آپ قاری صاحب کو ایک بار سنا دیجیے پڑھ کے اپنا. ہاں چلیے لائیے. کون سے قاری صاحب ہیں؟ لائیے میں سناتا ہوں. ارے نہیں آ رہے حضرت، اس کے چکر میں نہ پڑیے. نہیں دنیا کا کوئی بھی قاری ہے میں سناتا ہوں الحمدللہ. حالانکہ میں قاری نہیں ہوں، میں ایک سادہ آدمی ہوں
मगर मैं सुनाता हूँ, गलती निकाल के दिखाओ मेरी, 1 लाख रुपए का इनाम तुम्हें इस आयत पे। तुम्हें बात करो, कौन है? बाहर जाओ। अरे मैं बात करूँगा, तुम्हारी जाओ ना, नहीं करते बात। देखो ये ना अपने कुफ्र को छुपाने के लिए खामखा की बहस छेड़ रहे हैं, अपने कुफ्र को छुपाने के लिए, निफाक छुपाने के लिए। इनके दिल में निफाक है, बुग़्ज़ है हुजूर की तरफ से इनके दिल में। एक मिनट हजरत, देखिए हर चीज का जवाब मिलेगा आपको, इनके मक्कारी जवाब नहीं मिलेगा, धीरे धीरे सुधरेगा। बेशक हजरत, बेशक, सही बात है, मगर ये सुन नहीं रहे ना। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में फरमा रहा है, ये गैब की खबरें हैं जो हम खुफिया तौर पर तुम्हें बताते हैं। बेशक ये खुद खुदा फरमा रहा है, ये गैब की खबरें हैं। तो जिसको अल्लाह ताला खुद कहे कि ये गैब की खबरें हैं, तो इनको इनकार करने की क्या जरूरत। और इनकार वही करता है जिसके दिल में बुग़्ज़ होता है, और मुनाफिकों की पहचान है इनकार करना। बेशक हक, समझे हजरत? हुजूर के इल्म गैब का इनकार सब में पहले मुनाफिकों ने ही किया था। मालूम है हजरत, मुझे मालूम है। देखिए सुने हजरत एक और आयत, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार सबसे पहले मुनाफिकों ने किया। कुरान पाक की आयत है, मैं पढ़ के बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैं? तो सुनिए तो मेरी बात को 2 मिनट के लिए। देखिए जी सुनाइए जनाब, क्या कह रहे थे आप? मैं मुदस्सिर नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसामा बोल रहा हूँ, मोहम्मद रिजवान कादरी बोल रहा हूँ। सुनिए मेरी बात को। जी जी। हजरत ये है कि इन लोग के दिल में कोई, हम आज कुरान की आयत पढ़िए, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, दिल में सुभान अल्लाह। बस अल्लाह ताला हिदायत दे। ठीक है, वैसे मैंने फी कुलूबिहिम तो पढ़ ही दिया कि बीमारी है उनके दिलों में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बीमारी को और बढ़ाया, है ना? अल्लाह ताला ने इजाफा कर दिया उनकी बीमारी में। जी जी हाँ। अच्छा खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समईहिम, पोस्ट करके दिया है, तो क्यों नहीं करेंगे कि मैं बोल रही हूँ। समझे हजरत? जी मालूम है, मेरी बात सुनिए थोड़ी सी। ये कह रहा हूँ, मैं रिजवान बोल रहा हूँ। ये बताइए शाम की किस वक्त फ्री होंगे? हजरत दिन में कभी भी कॉल कर लें आप मुझे, मैं रात को जो है कॉल नहीं भी उठाता हूँ, और अननोन नंबर से तो मैं उठाता ही नहीं हूँ। जी जी जी। इनका आपसे मेरी शायद पहली बार बात हो रही है क्या? मैं एक बार हो चुकी है, आपको मैंने किया था जब कोई देवबंदी उनसे सवाल की, जब आपकी बात कराई थी मैंने। अच्छा अच्छा। दुनिया का कोई ऐसा देवबंदी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जो इस गुनहगार को शिकस्त देते माशाअल्लाह आयत के मामले में। और ये जो इधर उधर को भाग रहा है, फड़फड़ा रहा है कि ये सही नहीं पड़ा, वो सही नहीं पड़ा, तो इस आयत का कोई भी दुनिया का देवबंदी कारी जो है गलत मुझे बता दे कि यहाँ गलत पड़ा है। देखो बताने का सिस्टम अलग रहता है, बताने का एक मामला अलग रहता है। जहाँ कहीं किरात करता है आदमी तो वो एक अलग मामला होता है कि वहाँ किरात ही कर रहा है, और यहाँ सिर्फ बताना मकसद है। हजरत मेरे भाई खुद ताज शरीय खलीफा हैं। जी हजरत, मेरे भाई ताज शरीय के खलीफा खुद हैं। मैं रिजवान बोल रहा हूँ, ठीक है ना? उसको मैं बात कर दिया। तो ये ताज शरीय के खलीफा हैं? मैं ये नहीं है यार, मेरे भाई जिसका मदरसा है। अच्छा अच्छा, आपके भाई खलीफा हैं, माशाल्लाह। जी, मुख्तार नाम है उनका। अच्छा हजरत, तो अच्छी बात है। ऐसे लड़कों को जो यहाँ रखें। सुनिए तो बस ये है कि अल्लाह हो सकता है दीन का। मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये हो सकता जी फरमाए। मैं ये कह रहा हूँ, क्या पता अल्लाह ताला हुजूर की सदके गौस से पाक की वजह से तौफीक दे दे, सुननी हो जाए। हाँ बेशक, इसमें कोई कबाहत नहीं है, मगर अगर हुजूर के इल्म का इनकार किया और जबरदस्ती इनकार किया आयत समझने के बाद भी, सुनने के बाद भी, तो हो सकता है कि मतलब राह रास्ता ना आवे। चलिए, हुजूर के शान में तौहीन करने वाला कभी ईमान की तरफ वापस नहीं पलटता है। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, फरमान है, ऐलान है। जी जी हाँ चलिए ठीक है, जो भी गलती हुई छोड़िए, जानवर है, बच्चा है, साला भी पढ़ रहा है, वो तालिब। हाँ, मगर ये ना बात करने का एक ढंग तरीका सही नहीं होता है। आदमी जब कोई बात कहे तो पहले उसको सुना जाए, फिर अपनी बात कही जाए। जाहिल है साला, समझे हजरत? नहीं, आपने जो बात पढ़ी सही पढ़ी, फालतू गलत बता दिया। कुरान उठा के लाओ। हम नहीं पढ़वा रहे, हम सुन लिए। अरे सुनवाइए मेरे सामने। हमको नहीं सुना ना, हमें हम इनको भी पढ़वाएंगे, ठीक है? फिर हम इनको भी पढ़वाएंगे। बोलो। चलिए ठीक है सर, मैं उनसे नहीं सवाल कर रहा हूँ ना, अजीब आदमी। आप आयत सुनाइए, मैं अभी आपकी गलती बताता हूँ। नहीं कोई गलती नहीं। पढ़िए।
نہیں سنانا یار، عجیب چوٹتا ہے کیا پڑھنے میں، مانتے ہیں ہاتھ الٹا فالتو کام نہیں کرنا۔ ہاں کیا کہہ رہے ہیں آیت سننے کہہ رہے ہیں وہ اسی والی؟ جی سنائیے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں، آپ میری اگر میں نے صحیح پڑھا تو آپ کی طرف سے کیا ہونا چاہیے میرے لیے؟ کوئی انعام؟ ہاں یہ بات بتاؤ آپ۔ انعام میں دوں گا منہ مانگا، بتائیے آپ منہ مانگا انعام دیں گے؟ اگر انہوں نے غلط کیا، بات سن لینا، اگر انہوں نے غلط پڑھ دیا تو آپ کو انعام دیں گے، اگر نہیں پڑھا تم کیا دو گے انعام؟ یہ بتاؤ۔ میں دوں گا تجھے اپنی طرف سے 500 روپے، اگر انہوں نے غلط نہیں 500 روپے نہیں چاہیے مجھے، توبہ چاہیے سچی، مجھے انعام چاہیے میرا مانگا۔ ہاں ہمارا منہ مانگی انعام ملنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک دعا توبہ کر سکتا ہوں۔ جی دعا نہیں چاہیے تمہاری، کیا بولے؟ وہ کیا ہے؟ مجھے سچی توبہ چاہیے، سچی توبہ تمہاری طرف سے۔ سچی توبہ چاہیے اللہ کے لیے۔ توبہ تو ہے ہی ہے۔ نہیں ہے، دل میں بغض ہے حضور کی طرف سے۔ قرآن تمہارا، ہاں قرآن پہ ایمان نہیں ہے تمہارا، قرآن پہ۔ حضرت جی تھوڑا سن، میں غلط بول کے بتائیے گا۔ دیکھو بابو، تم کہتے ہو حضور سے ہم محبت کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب جس ٹوپی سے میرے کو محبت ہوگی نا، اس کی میں اس کو یہ نہیں دیکھوں گندی ہے کہ اس میں داغ لگا ہے کہ نہیں لگا، ٹھیک ہے نا، اس کو میں لگا کر ہی جاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ تم ٹوپی لگاتے ہو، ایک بار ٹوپی کوئی پھینک دی تمہاری، تم کہتے نہیں میری ٹوپی میں نہیں پھینکوں گا، کہہ دو گے؟ نہیں۔ دیکھیے یہ اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک بات تو سن لیجیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دیکھو، جیسے ہم کو اس چیز کی خرابی دیکھی تو اس کے تم نے بہت بڑا سوال کر دیا مدثر کہ حضور کے علم غیب نہیں ہے۔ بابو یہ جو کہتے ذاتی علم غیب ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے حضرت وہ تو فرشتہ ہے، ان کی باتیں نہ کرو یار۔ ارے بھائی اچھا حضرت ان سے یہ معلوم کریں کہ الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے، حامیم کا ترجمہ کیا ہے، یاسین کا ترجمہ کیا ہے، ان سے یہ معلوم کریں۔ حافظ ہے طریقے سے، حافظ کا معنی کیا تھا؟ کلو حافظ جاہل، حافظ جاہل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا حضرت۔ اس کو عالم پڑھے گا جب اس کو سمجھ میں آئے گی۔ جی آپ ان کو معذرت کرائیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ میری سوال کا جواب میں خود نہیں دینے دوں گا ان کو، میں تم کو سمجھ گیا نا، تم ان کو غلط بولنے لگے تھے یار۔ تو کیا مطلب ہے جو غلط کریں گے تو کیا ہم اچھا میرا غلط کیا تھا ذرا آپ بتائیں، کیا میں نے سوال تھا کہ جو غلط کرے گا تو سامنے والا تمہیں دیکھ کر ٹوکے گا۔ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، آپ کو تو پڑھنا آتا ہے نا۔ میری غلطی کیا کہاں تھی ذرا آپ بتائیں، اور آپ نے جو غلطی کری، آپ نے جو جان بوجھ کر غلطی کری، ذالک من انباء الغیب جو آپ نے پڑھا بغیر کسی اس کے، آپ نے قرآن پڑھنا تھا۔ ایک منٹ رکو یار حسن بھائی، جی بات تو سنو، یہ بولے ہیں کنتا پڑھا ہے، یخفا نہیں کیا، لہنے جلی غلطی کر دی کیا انہوں نے؟ اچھا ریکارڈنگ میں بھیج دیتا ہوں، معلوم ہے لہنے جلی کیا ہوتی ہے، ریکارڈنگ بھیج دیتا ہوں۔ وما کنتا میں نے پڑھا وہاں، وما کنتا، تو میں نے وہاں جو اثبات کیا ہے اتنا میں نے صحیح نہیں کیا کیا؟ حسن بھائی جی حضرت میں بھی قاری ہوں، اگر یخفا نہیں کیا کیا لہنے جلی غلطی کر دیا انہوں نے؟ اگر نماز میں نہیں کرو گے تم یخفا تو نماز نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، لیکن وہ قرآن کو انہوں نے کیا نام ہے یہاں پہ یخفا تو یہ تو اپنا کفر چھپانے کے لیے باتیں ہیں، یہ باتیں تو اپنا کفر چھپانے کے لیے ہو رہی ہے نا، کہ یہاں یہ نہیں کیا، یہاں وہ نہیں کیا یار۔ جب غور کیا جاتا ہے نا، نہیں قاری صاحب ایسا کچھ نہیں ہے، تم پاگل ہو، تم کو پتا ہو تم جانو۔ دیکھو انہوں نے اردو پڑھا تھا، ایک منٹ حضرت میں بتاؤں، انہوں نے شروع میں جب پڑھا اردو پڑھا، اردو غلطی نکالتا ہوں، بسم اللہ پڑھ لو جاؤ، ایک منٹ رکیے گا منور حسن بھائی، خاموش رہیے گا، سب لوگ سننا رہے تم لوگ، چلو پڑھو بسم اللہ۔ اعوذ باللہ، اب دیکھو آپ بتاؤ کیا ہو رہا ہے، غلطی کیا ہو رہی ہے؟ اعوذ باللہ، ابھی غلطی کیا ہو رہی ہے؟ آئین ایک بھی ظاہر ہو رہی ہے، ویسے آپ پھنسا رہے ہیں، پھنسا نہیں رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اچھا پہلے کیا ہے اردو میں؟ حسن بھائی وہ نہیں بات کریں گے نا ہم، بات نہیں کرنے دیں گے، اردو میں پہلے کیا ہے؟ بات کرنے قابل نہیں ہو۔ حسن بھائی آپ بتائیے، میں نے کیا کہا ہے آپ بتائیے۔ میں کہہ رہا ہوں اردو میں پہلے کیا ہے؟ پہلے حمزہ ہے پھر اس کے بعد عین ہے۔
تو آپ نے کیا کیا؟ ہم پڑھ کے بتائیں آپ کو؟ بتائیے قاری صاحب ہے نا وہاں؟ ارے معلوم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جب آپ نے میرے سامنے پڑھا شروعات میں تو آپ نے پڑھا تھا اعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہی تو ہے. یہ جو لفظ ہے زال ہے زوال ہے وال ہے، کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ اعوذ کیا بول رہے ہیں آپ؟ اعوذ میں زال ہے، زال. ہاں، تو آپ کس طرح اس کو ادا کر رہے ہیں؟ پھر اس کو ٹھیک سے ادا کیجیے نا، اس کا جو مخرج ہے اس مخرج کے ساتھ ادا کیجیے. پتہ نہیں کیوں ٹوک رہے ہیں. ایسا ہے جب اس گہرائی میں پہنچیں گے نا ڈبکیاں لگ جائیں گی، ڈبکیاں. ارے آپ پڑھ کے دکھائیے، آپ کو بھی ٹوک دوں گا. میں نے پہلی آپ کی آیت میں ٹوک دی ہے. معلوم ہے شکل دیکھ رہے میری بغیر غلطی پہ آپ نے ٹوکا ہے، میری غلطی وہاں نہیں ہے. اس لیے بھی حافظ سے پوچھ لینا. غلطی آپ نے کی تھی جان بوجھ کر. سوال جواب ہو رہا ہے نا، یہاں پہ قرت نہیں کری جا رہی. یہاں قرت نہیں کی جا رہی ہے، یہاں پہ سمجھانے کے مقصد سے آیت پڑھی جا رہی ہے کہ یہاں یہ آیت کا یہ مقصد ہے اور یہ مطلب ہے. حضرت سنو میری بات کو. انہوں نے اپنا کفر چھپانے کے لیے، اپنا نفاق چھپانے کے لیے یہ بات چھڑی ادھر کے بعد ادھر چڑھ جائے ادھر نہ جائے. میں تو ساتھ جان گیا. وہی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی قرآن کی ایسا ہے دنیا کا کوئی بھی مطلب دنیا کا کوئی بھی دشمن ہے گناہگار کو شکست نہیں دے سکتا. انشاءاللہ یہ اعلان ہے گناہگار کا. بے شک حق ہے. میری بات سنیے تو آپ وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنی وہ مطلب اس کو چھوڑیے، بدتمیز ہے، اس کو تھوڑا بعد میں سمجھائیں گے. ابھی زیادہ مطلب کام سے میرے کو جانا. ٹھیک ہے سر؟ اچھا ٹھیک ہے. نہیں میں بات نہیں کریں وہ کچھ گے. کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنی مطلب حضرت یار رکو ایک منٹ. ایپ کو چھپانے کے میں لیے رکنا تھوڑا کچھ پوچھنا مجھے. حضرت یہ بتائیے جیسے میں آپ کو 8 بجے یا 7 بجے کال کر لوں رات میں. دن میں کبھی بھی کال کر لیں، ظہر بات کر لیں، اثر بات کر لیں، مغرب سے پہلے پہلے. چلیے ظہر بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے. ہاں دیکھیے رکیے میری بات سنیے. یہ کروں گا پہلے، اگر تو بولے گا تو وہ نہیں بولے گا. تو جب وہ بولے گا تو بیچ میں نہیں کچھ بولے گا. صرف جواب دینا ہے. پہلے سن لو. بات کہتے ہیں پھر دوسرا آدمی اپنی بات کہتے ہیں. اگر بلوائے تو بولنا ہے، نہیں بلوائے تو نہیں بولنا ہے. ہاں نہیں بولنا ہے. دوسری بات تم کو بھی ثابت کرنا پڑے گا ہم حق پر ہیں. جی جیسے ہم اپنی بات کو ثابت کریں گے، دلیل پیش کریں گے، ایسے ان کو بھی کرنا ہوگا. بول دیجیے آپ. حضرت دیکھیے ہم تو کسی کی نہیں مانتے ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے قادری ہو، چاہے رافضی ہو، کوئی بھی ہو. ہم تو صرف قرآن کی مانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے کے ساتھ ہو جاؤ. سچے میں کون کون آتے ہیں؟ اتنے فرقے آئے ہیں، کسی فرقے میں اللہ کے ولی نہیں پاؤ گے. اللہ کا شکر ہے حضور کے صدقے سنی فرقے میں اللہ کے ولی پائے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا حضور نے قیامت آنے سے پہلے، حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا میری امت میں جب 15 برائیاں رائج ہو جائیں گی تو مسلمانوں کے پاس برکت نہیں ہوگی، پریشان رہے گا. مطلب بہت سی باتیں فرمائی. ٹھیک ہے نا؟ 15 برائیوں میں آخری برائی یہ ہے لوگ اچھے لوگ کو برا بھلا کہیں گے. آج جو حرامی جرجیز کہتا ہے ہندو کھڑی کو پوچھتا ہے، سنی پڑی کو پوچھتا ہے. جی تو آپ ان کی رہنمائی فرماتے رہیں، بتاتے رہیں، مانے نہ مانے ان کی مرضی. ہمارا کام صرف بتا دینا ہے، کسی کو زبردستی منوانا نہیں ہے. ہاں وہ تو حق. میں اگر آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ کی تعریف کروں گا، آپ سے نفرت کرتا ہوں تو آپ کی 1000 برائیاں جو ہوگی وہ بھی اور جو نہیں ہوگی وہ بھی بیان کر دوں گا. دیکھو یہ برائی ہے. بالکل صحیح. ہم تو سامنے بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے حضرت، جو بھی غلطی ہو ہم کو معاف کریے گا. نہیں کوئی نہیں حضرت، آپ بالکل ایسے ایسے لوگوں سے بات کراتے رہے. اور یہ چوزا ہے، چوزا انڈے سے نکلا ہوا. ان کی جماعت کا جو بڑے سے بڑا کوئی خبیث ہو انشاءاللہ اس سے میری بات کرائیں، تلاش کر کے بات کرائیں. ٹھیک ہے حضرت سنو تو میری بات کو. حضرت بھائی جی یہ کہہ رہا ہے اگر جیسے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے پیغام بھیجا، ٹھیک ہے نا؟ جی پیغام بھیج دینا، پیغام بھیج دینا. یہ حضور کی ایک منٹ حضرت، یہ پیغام بھیجنا یہ حضور کی شان و شوکت کے لیے ہے. مقصد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے اگر حضور اللہ تعالیٰ نے جبریل سے بھیجا ٹھیک ہے نا؟ جی حضور کے پاس ہوگا. اگر حضور علم غیب ہو گئے تو پھر جبریل علیہ السلام بھی علم غیب ہو گئے. یہ کس کے میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے. ہاں دیکھیے میری بات تو سنیے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہے. ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جبرائیل امین آ رہے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار آ رہے ہیں. یہ اس کو یہ بتا دیجیے مطلب جبریل علیہ السلام کہہ رہے وہ تو علم غیب ہو گئے. مطلب وہ تو فرشتہ ہیں یار. وہ تو ایک سمجھ لیجیے قاصد کی حیثیت میں ہے. بے شک قاصد ہیں، قاصد جو وہ ایک دیکھیے مثال دیتا ہوں میں، ایک مثال سے آپ اس کو سمجھیں حضرت. آپ نے یہاں اس مدرسے سے مجھے لیٹر بھیجا،
یا اپنے استاد کو بھیجا یا اپنے شاگرد کو بھیجا یا اپنے گھر بھیجا. ہوتے نا بچے مدرسے میں رہتے ہیں اور اپنے گھر لیٹر بھیجتے ہیں. ہاں تو اس کے اندر کیا ہے یہ ڈاکیا نہیں جانتا. پترکار جو ہوتا ہے جو بھی بھیجنے والا ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں ڈاکے بول دیجیے. جو ہے نا میں بات کر رہا ہوں نا. ہاں اس کو بیچارے کو کچھ نہیں پتا. اس کو یہ پتا ہے کہ یہ لیٹر ہے اور یہ فلاں جگہ جانے کا ہے. اس پہ اس جگہ کا ایڈریس لکھا ہے. جی جی. اس کے اندر کیا لکھا ہے یہ اس کے گھر والے جانیں گے. وہ جانے گا جو اس کو پڑھے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے, بولے, پڑھے انہوں نے الف لام میم. حضور نے کہا پڑھیے, میں سمجھ گیا. یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام اس کو نہیں سمجھے کہ یہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. دوسری جگہ نہیں کہا جب الف لام میم پڑھا تو نہیں کہا کہ میں سمجھ گیا. الف لام میم ذالکل کتابوں پہ بولے ہی نہیں آپ. بات سمجھ رہے ہیں حضرت؟ بولتے رہے. جی. تو ذالکل کتابوں کا کیا مطلب ہے یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جان رہے ہیں, مگر الف لام میم کا کیا مطلب ہے یہ جبرائیل علیہ السلام کو نہیں معلوم. اگر کوئی دنیا کا دیوبندی بڑے سے بڑا یہ بتا دے کہ جبرائیل علیہ السلام اس کا مطلب جانتے ہیں, میں 1,00,000 روپے کا انعام دوں گا. حالانکہ لائے جبرائیل علیہ السلام ہے. لانا یہ اس کی دلیل نہیں کہ. اور ہاں یا حضرت ایک اور چیز کہوں, میرے دماغ میں بات آ گئی. انہوں نے تو یہ کہا معاذ اللہ کہ حضور کے استاد جبرائیل علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام ہیں, ان سے انہوں نے پڑھا معاذ اللہ. سب یہ ہم نے نہیں کہا. اور کہا ہے یار ہم سب کا ہم نے کہا دیوبندیوں نے, میں دیوبندیوں کی بات کر رہا ہوں حضرت, میں دیوبندیوں کی بات کر رہا ہوں حضرت. کیا اس میں تو نہیں ہے کیا ملتے ہیں, مطلب غلط بات ہم برداشت کر لیں گے. دیوبندیوں نے اپنے نہانے بتائیے کب ہم نے کہا کہ استاد تھے. حضرت میری بات سنیے. جی 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 بات کروں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے حضرت. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. ٹھیک ہے اللہ حافظ.